اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موجود ہیں موقع پہ باب الحسین میں، اور یہ 820 موقف تحریک کربلا نجف کربلا کے درمیان موجود ہے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ موقف کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام زائرین کی خدمت اتنی اس قدر کی جاتی ہے کہ جیسا انسان ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود 5 سال سے الحمدللہ یہاں پر کربلا آ رہا ہوں، اور تقریباً 3 سے 4 سال سے میں خود بھی اس موقف کا موقف کو استعمال کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں خود بھی ایک رات یہاں پر رکتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس موقف کے روح رواں قبلہ آغا علی عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ اس زائرین کے حوالے سے، اس کربلا کی 40 کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 40 کے حوالے سے لوگ جو زائر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موقف باب الحسین پول نمبر 820 پہ ہم لوگ خدمت زوار ابا عبداللہ الحسین کر رہے ہیں 2017 سے۔ الحمدللہ روز بروز زوار ابا عبداللہ الحسین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھے کیوں نہیں، اس لیے کہ یہ سفر عشق ہے، محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، بے شک، اور یہ سمندر بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کھینچ کے لے جا رہی، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بیوی بچے، اس کے ناموس روڈ پہ جو ہے نکل پڑے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا قضیہ ایسا ہے کہ جس میں انسان نہ اپنے ناموس کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بزرگوں کی، وہ سب نکل پڑتے ہیں۔ یہ محبت کوئی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ جَدِّ الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ مومنین کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی جو گرمی ہے وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ بے شک، اور یہ محبت ہے، یہ امام حسین کے قتل کی گرمی ہے جو مومنین کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ پیدل چل کے جناب سید سجاد اور اہل حرم کے جو ہے کہ 11 محرم کو کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جو چلا، کہ جو پاپیادہ برہنہ پیروں میں جوتے چپل بھی نہیں، سر پہ چادر بھی نہیں، نہ راستے میں کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام۔ انسان اسے درک کرے، اس کا احساس کرے کہ آج ہم جب پیدل کربلا جا رہے ہیں، جگہ جگہ پینے کے لیے پانی ہے، شربت ہے، کھانے ہیں، اچھے کھانے ہیں۔ بلکہ چند سال پہلے ایک بندہ ملا، اس نے مجھ سے بتایا کہ میں جب بصرہ سے چلا تھا اور کربلا پہنچا تو 5 کلو وزن میرا بڑھ چکا تھا۔ تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ جب پیدل چلتے ہیں تو اس میں تو گھٹنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اتنی غذائیں میں نے راستے میں کھائی کہ میں نے کبھی اپنے گھر میں کھائی ہی نہیں۔ تو الحمدللہ راستے میں ہر چیز مہیا ہے، کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں، لیکن آج جب ہم چل رہے ہیں تو سر پہ سایہ بھی ہے، کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے۔ لیکن جب 11 محرم کا اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ گیا تو ان کے لیے نہ پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ اگر رک جاتے تھے تو تعزیانے ملتے تھے، بچوں کو تماچے ملتے تھے۔ احساس کرنے پہ آ جائے تو جانور احساس کر لیتے ہیں کہ 11 محرم کو جب اونٹوں کو لایا گیا تو ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو شہزادی نے پوچھا بیٹا یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اہل حرم ہماری پشتوں پہ سوار ہوں گے، ذرا ٹھہر کے چلنا۔ اور نہ احساس کرنے پہ آئے تو پھر حفاظ قرآن جو ہے وہ امام حسین وقت کے حجت خدا کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، بھوکا پیاسا شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ احساس کی منزل ہے کہ انسان احساس کرے، اور دوسرے یہ ہے میری دعا یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو مجمع، یہ جو ایک سمندر بہہ رہا ہے، یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا مقدمہ ہو۔ آمین۔
اور یہ جو لوگ پیدا چل رہے ہیں، یہ جو مشی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی آج کی یہ ایجاد نہیں ہے، بالکل بلکہ یہ تو میں نے ایک روایت میں پڑھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد زوار ابا عبداللہ الحسین کے لیے سب سے پہلا خیمہ جو نصب کیا وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ صدام کے زمانے میں جب چلنے پہ پابندیاں تھی، اس وقت جو ہے اگر کوئی پیدل چلتا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ اس وقت بھی علماء اور زائرین کھیتوں میں سے جو بستان ہے، کھجور کے باغ ہے، اس میں سے چلتے تھے، اور بتاتے ہیں لوگ کہ جہاں پولیس کا پہرا ہوتا وہاں لیٹ کے زمین پہ جو ہے گھٹنوں کے بل اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں، پیر کٹوائے ہیں، بچوں کو شہید کرایا، اپنی گردنیں کٹوائی ہے اس مشی کے لیے، زیارت کے لیے، لیکن یہ نہیں رکی اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں یہ چلتی رہے گی۔ جائز ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ خدمات، یہ جو موقف باب الحسین، یہ زوار ابا عبداللہ الحسین کی جو خدمت کر رہا ہے، یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا اور اہل بیت کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری نسلوں کے اوپر، کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم جو زوار کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں برابر کہتا ہوں، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ روایات میں ہے کہ جب زوار دروازہ امام حسین پہ پہنچتے تو ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، بے شک جناب حبیب ان کا استقبال کرتے ہیں، جناب عباس ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہی اگر ہم خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدا کا احسان ہے، ہم لاکھ لاکھ شکر گزار ہے پروردگار کے کہ ہمیں یہ توفیق دی۔ اور جب جناب حبیب ابن مظاہر کا نام آ گیا تو ایک واقعہ، ایت اللہ سید محمد سعید الحکیم طباطبائی مرحوم، خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ حبیب تمہارا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، تم تو امام حسین علیہ السلام کے رحاب میں شہید ہوئے، تم تو فقیہ ہو، تمہیں خط لکھ کے امام حسین نے بلایا، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تو امام حسین کے زوار کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی تمنا حبیب کرے اللہ اکبر، خدا وہ ہم سے خدمت لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے معبود کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ عزیزو، یہ مومنین نے، آپ لوگوں نے آ کے ہمیں خدمت کا موقع دیا، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کو توفیق دے۔ یہ مشی پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ ہر قدم پہ ہزاروں حاج، ہزاروں عمرے جو پاک یاد رسول اسلام کے رحاب میں کیے ہوں، اس کا ثواب ہے۔ اور ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں میں کہ جس وقت آپ امام حسین علیہ السلام کی زری پہ زیارت کر رہے ہیں، اسی وقت ملائکہ بھی آپ کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں، انبیاء بھی آپ کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو اتنا مرتبہ کس نے دے دیا کہ آپ ملائکہ کی اور فرشتوں کی صف میں وہ زیارت امام حسین علیہ السلام، وہ عشق امام حسین ہے، یہ عشق امام حسین ہے کہ جس نے آپ کو اتنا مرتبہ دے دیا کہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ماشاءاللہ سے قبلہ صاحب نے ماشاءاللہ سے بہت بہترین انداز میں اس اربعین کو بیان کیا اور زواروں کی اہمیت کو بیان کیا۔ میں قبلہ محترم سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں ان کی زحمت کو کہ ماشاءاللہ سے وہ کافی دنوں سے ماشاءاللہ سے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر، تو میں قبلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ زائرین اربعین پر یہاں پر پہنچ نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے یہی ہے کہ میرا جو تجربہ ہے، بہت سے لوگ ملتے رہتے ہیں مجھ سے، وہ یہی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 10 سال پیچھے ہوں، کوئی کہتا ہے میں 20 سال پیچھے ہوں، کہا میں آ کیوں نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں 5 سال پہلے مجھے آ جانا چاہیے تھا، میں کیوں نہیں آ گیا۔ آج بھی کچھ لوگ مجھے ملے یہی افسوس کر رہے تھے، ہاتھ مل رہے تھے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آ گیا، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں، سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں۔ جو ہمارے برادران مومن مومنات زیارت امام حسین کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے آئے۔ کامل الزیارات میں ایک روایت میں نے خود پڑھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کی زیارت واجب ہے۔ یہ واجب وہ واجب نہیں ہے جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب، خمس واجب، یہ وہ واجب نہیں ہے۔ یہ واجب وہ واجب ہے کہ جیسے آپ نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے آئیں۔ بے شک۔ تو اگر آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو نیت کریں، اس پیسے کو بچا کے اپنے بینکوں میں، اپنے گھروں میں نہ رکھے، یہ پیسہ چوری ہو سکتا ہے، بینک لے کے بھاگ سکتے ہیں۔
لوٹے جا سکتے ہیں لیکن امام حسین کی زیارت پہ آئیں گے. اور بلکہ ایک روایت اور بھی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ امام حسین کی زیارت کریں گے تو روز قیامت اور یا تو قبر میں امام حسین آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں امام حسین آئے تو امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سخت نہ ہو جائے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے, عمر بڑھ جائے, تو وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے, اس لیے کہ جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, اس کی عمر جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے. روایات میں یہ ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کر کے جب نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے نو مولود بچہ. ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گندا کپڑا دھونے کے بعد صاف اور شفاف ہو جاتا ہے, جیسے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ اس کے لیے من زار عارفا بحق, جو ان کے حق کو پہچانتا ہے. ایسے چکر لگا لینا, ایسے ہی جو ہے وہ اپنے چچا بھائی, اپنے بہن اور بھائیوں کے ضد میں, حسد میں کہ وہ جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ قبلہ, میں معذرت آپ کی میں بات کو قطع کلامی کروں گا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو لوگ آ گئے ہیں یہاں پر زیارت کے لیے تو وہ کیا نیت باندھ کے نجف سے جب نکلے سفر کے لیے تو کیا نیت باندھ؟ مہم ہے, یہ بہت مہم ہے. اگر آپ آئے ہیں اور آپ کی زیارت قربتاً اللہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک جب انسان نکلے تو زیارت قربتاً اللہ کرے. دوسرے ہے کہ اگر زیارت کرنے کے بعد آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت قبول ہوئی یا نہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کریکٹر اور آپ کے کردار میں چینجنگ آئی ہے یا نہیں. بے شک اگر چینجنگ آئی ہے تو سمجھے کہ آپ کی زیارت قبول ہے, اور اگر چینجنگ نہیں آئی ہے تو جیسے کالا دل لے کے آئے تھے ویسے ہی سیاہ دل لے کے واپس جانا ہوگا. چینجنگ کیسے پتہ چلے آپ کو؟ آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان والے, آپ کے محلے والے, آپ کے دوست بتائے کہ پہلے گالی دیتا تھا اب گالی نہیں دیتا, پہلے چوری کرتا تھا اب چوری نہیں کرتا, پہلے غیبت کیا کرتا تھا اب غیبت نہیں کرتا, پہلے یہ گھر والوں کو پریشان کرتا اب پریشان نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ انسان کے کریکٹر میں چینجنگ آنی چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. میں بھی ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم جو امام حسین ہیں ایک وہ مقناطیس کی مانند ہیں, اور جو جتنے بھی زائرین جو ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایک ہم لوہے کی مانند ہیں. جو امام حسین ہیں وہ اپنے جیسا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, اسی طرح امام حسین کا جو رتبہ ہے وہ تمام زائرین کو اپنی طرف بلاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی زنگ آلود ہو, چاہے وہ کوئی سے بھی نیا لوہا ہو, چاہے پرانا لوہا ہو, مقناطیس صرف اس کو کھینچ لیتا ہے, اور کھینچنے کے بعد اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے کہ الحمدللہ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. قبلہ محترم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ماسٹر موقف کا بہت شکریہ, آپ نے زائرین کی خدمت کرتے ہیں. ہم ایک پیغام اور دینا چاہیں گے کہ آئندہ سال, اب تو آج تو آخری دن ہے, آئندہ سال تمام مومن مومنات پوری دنیا سے جہاں سے بھی یہاں زیارت امام حسین کے لیے آئیں, ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں خدمت کا موقع دے, اور یہاں پول نمبر 820 پہ موقع باب الحسین میں آئیں اور ہمیں خدمت کا موقع دے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ قلعہ صاحب, انشاءاللہ آپ کو تمام دعا. انشاءاللہ آپ ہمارے پیج سکندر کربلائی آفیشیل اور اس تمام فیس بک پر, یوٹیوب پر, آپ ہمیں ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنی جلدی ہو سکے, زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مومنین کو اس موقف کے بارے میں علم ہو اور یہاں آئیں تاکہ قبلہ محترم ان کی خدمت کر سکے. التماس دعا, طریق کربلا, سکندر کربلائی. اللہ